مجاہد حسین 1938 سے 1941 تک قائد اعظم کے جز وقتی اسٹینوگرافر رہے۔ ان کی اصل ملازمت دہلی سیکریٹریٹ میں تھی۔ انہوں نے ترقی کے لیے EH&L ڈپارٹمنٹ میں اسٹینوگرافر کی ایک جگہ کے لیے ٹیسٹ دیا، جس میں وہ اول بھی رہے، لیکن محض سفارش نہ ہونے سے وہ ناکام رہے۔ اس طرح انہیں یقین ہو گیا کہ بغیر سفارش لائے کام نہیں بنے گا۔ انہی دنوں فیڈرل کورٹ نیا بنا تھا اور سر سلمان ایک جج کی حیثیت سے دہلی آئے تھے۔ انہیں ایک اسٹینوگرافر کی ضرورت تھی۔ مجاہد حسین کو خیال آیا کہ اگر میں قائد اعظم سے سفارش کرواؤں تو یقیناً کام بن جائے گا۔ مجاہد حسین: سر شاہ سلمان کو ایک اسٹینوگرافر کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم: تو پھر؟ مجاہد حسین: میں اس جگہ کے لیے امیدوار ہوں۔ پچھلی بار EH&L ڈپارٹمنٹ میں ٹیسٹ میں اول آنے پر بھی مجھے جگہ نہیں ملی، محض اس لیے کہ میری کوئی سفارش نہیں تھی۔ قائد اعظم: کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجاہد حسین: سر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ سر شاہ سلمان سے میرے لیے کہہ دیں تو کام بن جائے گا۔ قائد اعظم برہم ہو کر: تم نے کیا سمجھا ہے، میں کوئی ملازمت دلانے کی ایجنسی ہوں؟ پھر دھیمے پڑھ کر: مجاہد، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسمبلی میں ایک بل زیر غور تھا جس کے لیے حکومت کو میری پارٹی کی حمایت درکار تھی۔ سر بیل اس وقت فینانس ممبر تھے اور انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں چند اسامیاں خالی تھیں، اور نہیں معلوم خالی تھی یا نہیں بھی۔ بہرحال فینانس ممبر نے مجھ سے کہا: مسٹر جناح، ان اسامیوں کے لیے قابل مسلمان نہیں مل رہے، کچھ آپ ہی مدد کریں اور چند نام تجویز کر دیں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو 3 اسامیوں کے لیے 10 نام دے دیتا، لیکن تمہیں معلوم ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا: دیکھیے سر بیل، اسامیاں حکومت کی ہیں، حکومت کے فینانس ممبر آپ ہیں، اب یہ آپ کا اور حکومت کا کام ہے کہ وہ موزوں امیدواروں کو ڈھونڈے، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ قابل مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ ان کو ملازمت دینا چاہیں۔ میرے اس جواب سے سر بیل سمجھ گئے کہ ہوا کا رخ کدھر ہے۔ پھر انہوں نے یہ مسئلہ کبھی نہیں چھیڑا۔ پھر قائد اعظم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا: دیکھو، اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کے لیے بھی کوئی سفارش کسی سے نہیں کرتا۔